حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی، اے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب توجہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی ربی ارینی، اے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو آنکھ میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، وہ نگاہ چاہیے جو میں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اب بات یہ ہے جب اسرار پڑ گیا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی صفت کی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا، موسیٰ تو میرا دیدار کر سکتا ہے، پہاڑ کی جگہ پر برقرار نہ رہا تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جب صفت کی تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی تو اس کا حال یہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نام نہیں نہ سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اگر سنیے گا ہوش آیا بیدار ہوئے تو حال یہ تھا صفت کی ایک تجلی دیکھی ہے، اس تجلی کو دیکھنے کا حال یہ تھا روایت میں موجود ہے کہ 30 میل دور تک کالے اندھیرے میں کالی چیٹی کالے پتھر پر اگر چل رہی ہوا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ بھی لیا کرتے تھے، اسے سن بھی لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سماعت و بصارت ہے۔ توجہ رکھنے کی بات، جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفت کی ایک تجلی دیکھی ہے اور حال یہ ہے کہ 30 میل دور تک آپ چیٹی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، یہ کمال تو صرف ایک تجلی کو دیکھنے کا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جس مصطفیٰ کی ذات نے معراج کی رات میں رب کعبہ کی ذات کا دیدار کیا ہو، اب توجہ رکھنے کے بعد آپ کی سبحان اللہ میں طالب ہو، لیکن جب ایک صفت کی تجلی دیکھی تو سماعت اور بصارت کا حال یہ 30 میل دور تک نظر آتا ہے۔ اور جس نے معراج کی رات رب کی ذات کا دیدار کیا ہو، یہ ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم اگر یہاں موجود ہیں تو مدینے میں موجود ہو کر بے مصطفیٰ ہمیں دیکھ بھی لیا کرتے ہیں، سن بھی لیا کرتے ہیں۔ جبھی کہ کہنے والا کہتا ہے کہ ہم یہاں سے گزارے کہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت اور لاکھوں سلام، اور کس کو